میں سوچتا ہوں کہ کچھ اور اچھے شاعر رہ گئے ہیں، ان سے پہلے صدر محترم کی اجازت سے سوچتا ہوں کہ چند اشعار میں بھی پیش کر دوں۔ بس 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں، کم از کم نام غزل کا مطلب۔ آنکھ میری جو تر ہو گئی، آنکھ میری جو تر ہو گئی، آنکھ میری جو تر ہو گئی، ان کو کیسے خبر ہو گئی، ان کو کیسے خبر ہو گئی، اور رات بھر ہم رہے منتظر۔ معاشر مختار صاحب دیکھیں ہمارے خاص کرم فرما ہے، آنکھ میری جو تر ہو گئی اور رات بھر ہم رہے منتظر، رات بھر ہم رہے منتظر، آنائے سحر ہو گئی، آنائے سحر ہو گئی۔ اور یہ شعر خاص طور سے صدر محترم دیکھیں گے۔ جب نہ اخلاص دل میں رہا، جب نہ اخلاص دل میں رہا، جب نہ اخلاص دل میں رہا، ہر دعا بے اثر ہو گئی، ہر دعا بے اثر ہو گئی۔ اور آخری شعر، تم نہ آئے تو جانے وفا، تم نہ آئے تو جانے وفا، تم نہ آئے تو جانے وفا، زندگی مختصر ہو گئی، زندگی مختصر ہو گئی۔ اور مختار معصوم آپ کے حضور میں حاضر، آج معصوم کی یہ غزل، آج معصوم کی یہ غزل، آج معصوم کی یہ غزل، دوست معتبر ہو گئی، دوست معتبر ہو گئی۔ حضرات آئیے ایک ایسے شاعر سے گزارش کروں، ایک شعر جس کے لیے کافی کہ جام تھرانے لگی اڑ گئی بوتل سے شراب، جام تھرانے لگے اڑ گئی بوتل سے شراب، باوضو آ گیا شاید کوئی مے خانے میں۔ گزارش کی جائے جناب منور اعظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ اس سے پہلے کہ منور صاحب اپنا کلام پڑھیں، مختار معصوم صاحب نے بڑے اختصار سے کام لیا۔ میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ موتی کو سنگ، سنگ کو گوہر نہیں کہا، واہ واہ، موتی کو سنگ، سنگ کو گوہر نہیں کہا، اپنے مزاج سے کبھی ہٹ کر نہیں کہا۔ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ نظر اٹھی نہ کسی پر بھی دیکھ کر تجھ کو، واہ، جچی نہ بات کسی کی بھی تیری بات کے بعد۔ واہ باقی واہ۔ دوبارہ مختار معصوم صاحب۔ حضرات آئیے 2-3 شعر بہرحال صدر محترم، بہرحال آواز پہ نہ جائیے گا، میرے حصے میں آج کل بہرحال لوگوں نے نظامت ڈال دی ہے۔ بہرحال شعر حاضر کرتا ہوں، دیکھیں گے صاحب۔
شہر ہوس میں نادش دستار بک گئے. شعر کیا ہے دیکھیں بھائی. شہر ہوس میں نادش دستار بک گئے, صوفی رشی کی بات کیا اوتار بک گئے. شہر ہوس میں نادش دستار بک گئے, صوفی رشی کی بات کیا اوتار بک گئے. اور بازار زندگی کی چکا چوند دیکھ کر, بازار زندگی کی چکا چوند دیکھ کر کتنے خطیب کتنے قلمکار بک گئے. بازار زندگی کی چکا چوند دیکھ کر, بازار زندگی کی چکا چوند دیکھ کر کتنے خطیب کتنے قلمکار بک گئے. اور غدار ذہن والے تو بکتے رہے مگر, غدار ذہن والے تو بکتے رہے مگر حیرت کی بات ہے کہ وفادار بک گئے. غدار ذہن والے تو بکتے رہے مگر حیرت کی بات ہے کہ وفادار بک گئے. اور قافیے کی داد چاہوں گا کہ محفل میں آ گئے جو نظامت کے واسطے, محفل میں آ گئے جو نظامت کے واسطے شعراء کے ہاتھ حضرت مختار بک گئے. محفل میں آ گئے جو نظامت کے واسطے شعراء کے ہاتھ حضرت مختار بک گئے. حضرات بہرحال یہ اساتذ کا مجمع ہے, یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں مکمل شاعر ہیں. اور بھی یہ بات اکثر میں کہتا ہوں کہ افسوس اس بات کا ہے کہ جسے کھرپا چلانا چاہیے تھا وہ آج قلم چلا رہا ہے, جسے قلم چلانا چاہیے تھا وہ کسی مشین کا ہینڈل گھما رہا ہے, جو پڑھ نہیں سکا وہ پڑھا رہا ہے, جو اسکول سے بھاگ نکلا وہ اسکول کھولے ہوئے ہے, جس کے سر میں مغز نام کی کوئی چیز نہیں وہ اپنے سر پر دستار علم رکھے ہوئے ہے, جسے چورن بیچنا چاہیے تھا وہ مسند خطابت پر بیٹھتا ہے, جسے ردیف اور قافیے کی ہجے نہیں معلوم اور استاد الشعراء بنا ہوا ہے, جسے علاج کے ہجے نہیں معلوم وہ نرسنگ ہوم کھولے ہوئے ہے. رات کو رہزنی کرنے والا صبح میں رہبر بن جاتا ہے. ایک صاحب لوہے لکڑی کا کام کر رہے تھے, میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اس میں آمدنی کم تھی, آج کل اخبار نکال رہا ہوں. بقول خواجہ الطاف حسین حالی کے بقول خواجہ الطاف حسین حالی کے ایک بزرگ آتے ہیں مسجد میں خضر کی صورت, اپنے جوتوں سے رہیں سارے نمازی ہوشیار. تو زمانہ اور تھا جب ماچس کی تیلیاں ختم ہو جاتی تھیں تو لوگ چراغ سے چراغ جلاتے تھے. آج وہ زمانہ ہے کہ لوگ ماچس کی تیلیوں سے کھیلتے ہیں, یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ادبی تحریر جل جائے گی. طوفان کو زنجیر پہنائی جا رہی ہے, بجلی میں رسی باندھی جا رہی ہے, پانی میں لکیر اور خشکی پر ناؤ چلائی جا رہی ہے. گنجوں کے شہر میں کنگھی اور اندھوں کے شہر میں آئینہ بیچا جا رہا ہے. بازار شرافت سرد ہو رہا ہے, انگوٹھے سے نگینہ الگ ہے. جہاں نقارے بج رہے ہوں وہاں طوطی کو کون سنتا ہے. بہرحال وسیم الدین جمالی صاحب آج کے ہمارے اس مشاعرے میں صدر کی حیثیت میں جناب قمر محمد آبادی کی زیرہ بینی بصیرت اور چابک دستی کی داد دیتا ہوں کہ جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب کو مسند صدارت پر بٹھا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ابھی اگلی شرافت کے نمونے پائے جاتے ہیں, جو ایک ڈاکٹر ہی نہیں, جو ایک مسلح بھی ہیں, ایک مفکر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, خطیب بھی ہیں, فقیہ بھی ہیں, مبلغ بھی ہیں, معلم بھی ہیں, عالم بھی ہیں, فاضل بھی ہیں, ٹیچر بھی ہیں, ٹیوٹر بھی ہیں, لیکچرر بھی ہیں, پروفیسر بھی ہیں, ماہر علم نجوم بھی ہیں, منطقی بھی ہیں, فلاسفر بھی ہیں, سائنسداں بھی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری نظر میں ایک نیک اور سچے انسان ہیں. میں ایک طالب علم ہوں, کتاب خانی سے میرا رابطہ ہے,
عمر کتاب خانے میں گزر رہی ہے۔ مہمان ہمارے جناب وسیم الدین جمالی صاحب جو آج کے اس مشاعرے کے صدر اور مہمان ہیں، ایک مرتبہ زوردار تالیوں سے ان کا استقبال فرما دیجئے۔ میں جناب ڈاکٹر وسیم الدین جمالی صاحب کا دست شفقت میری کامیابی کی ضمانت، آپ کی ایک نظر عنایت میرے لیے خوشنما زندگی کا پیغام، آپ کی بے رخی میری زندگی میں ویرانگی کا اعلان، آپ کا ایک ادنا سا فیصلہ اس ریت کے گھروندے کو پیار کا تاج محل بھی بنا سکتا ہے اور ہوا میں تحلیل بھی کر سکتا ہے۔ دوبارہ ایک مرتبہ زوردار تالیوں کی گڑگڑاہٹ جناب وسیم الدین جمالی صاحب۔